الرحمن الرحیم۔ سورۃ القارعہ قرآن پاک کی 30ویں نمبر پر نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ القارعہ اس صورت کا نام ہے چونکہ اس کی پہلی 3 آیات میں القارعہ کا لفظ ذکر ہے۔ القارعہ کھڑکھڑا دینے والی، مل قارعہ ما کا معنی ہے کیا، القارعہ کھڑکھڑا دینے والی، یعنی وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے۔ وما ادراک، اس کی ہیبت اور ہولناکی کو مزید واضح کیا، اور تجھے کیا معلوم، مل قارعہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے۔ یوم اس دن، یکون ہو جائیں گے، ناس لوگ، کل فراش پروانوں کی طرح، فراش پروانے کو کہتے ہیں، پتنگے کو کہتے ہیں۔ جب شمع جل رہی ہو نا تو اس کے گرد اڑنے والے جو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں پروانہ اور پتنگا۔ مبثوث بکھرے ہوئے، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ اور تکون ہو جائیں گے، جبال پہاڑ، کالعہن رنگین، منفوش دنی ہوئی روئی، رنگین دنی ہوئی روئی کی طرح۔ یہ عہن کہتے ہیں مختلف رنگوں میں رنگی ہوئی روئی، منفوش دنی ہوئی، جیسے مشین کے اندر روح کو دھنتے ہیں نا، تو پہاڑوں کو بھی قیامت والے دن اس طرح دھن دیا جائے گا۔ فَأَمَّا فا کا معنی پس، اما بہرحال، من ثقلت جس شخص کا باری ہوا، موازین پلہ یا پلڑا، ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں نا، تو جس شخص کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا، فہوا فا کا معنی کیا تو، ہوا وہ، تو وہ فی عیشۃ راضیہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، عیشہ زندگی، راضیہ پسندیدہ، من مانی۔ وَأَمَّا اور بہرحال، من خفت جس شخص کا ہلکا ہوا، موازین پلڑا، پلہ یعنی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ تو اس کا ٹھکانہ، فا کا معنی تو، کا معنی ٹھکانہ، ہو اس کا، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ، ہاویہ ہوگی یعنی گہرا گڑا ہوگا۔ وما ادراک اور تجھے کیا معلوم، یہ اب ہاویہ کی مزید ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور تجھے کیا معلوم، ما ہی وہ کیا چیز ہے، یعنی جو گہرا گڑا ہے نا وہ کیا ہے۔ نارن آگ ہے، حامیہ دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی۔ القارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن پاک میں 3 چیزوں کو بنیادی طور پر زیادہ بیان کیا گیا ہے، توحید، رسالت اور قیامت۔ اصول ثلاثہ انہیں کہتے ہیں، بنیادی اصول ہر نبی کے دین کے یہی 3 تھے۔ تو قیامت کو قرآن پاک میں مختلف ناموں سے بیان کیا گیا، یعنی قیامت والے دن انسان پر کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا پریشانیاں آئیں گی، ان کو قیامت کے ناموں کے ضمن میں بیان کیا گیا کہ قیامت کا جو نام بیان کیا گیا نا، تو اس نام کے اندر ہی اس دن کی مصیبت اور پریشانی کا ذکر ہے۔ جیسے قرآن پاک میں قیامت کا ایک نام ہے غاشیہ، ڈھانپ لینے والی، جو سب کو ڈھانپ لے گی۔ ایک نام ہے راجفہ، ہلا کے رکھ دینے والی، زلزلہ ایسا سخت ہوگا قیامت کا، وہ سب کو ہلا کے رکھ دے گا۔ قیامت کا ایک نام رادفہ، پیچھے آنے والی۔ اور اسی طرح قرآن میں قیامت کا ایک نام ہے قارعہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ کیا مطلب کھڑکھڑا دینے والی؟ دیکھیں کھڑکھڑانا، جب ایک چیز دوسری چیز سے ٹکراتی ہے نا تو کھڑکنے کی آواز آتی۔ تو قیامت والے دن ہر چیز دوسری چیز سے ٹکرائے گی، پہاڑ پہاڑوں سے ٹکرائیں گے، انسانوں سے ٹکرائیں گے،
درختوں سے ٹکرائیں گے، اور دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے گی۔ اصل میں ہر چیز جو اپنی جگہ پہ برقرار ہے نا، یہ کشش ثقل ہے، یعنی ہر چیز کے اندر جو ثقل ہے نا، بوجھ، وہ اس کو اپنی جگہ کے اوپر اٹکائے ہوئے ہے، جمائے ہوئے ہے۔ قیامت والے دن یہ ثقل یہ ختم ہو جائے گا، یعنی ہر چیز ہلکی پھلکی ہو کے اڑنے لگے گی اور آپس میں ٹکرانے لگے گی۔ اب دیکھیں دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں نا تو کتنا زیادہ کھڑاک ہوتا ہے۔ جب دو پہاڑ ذرہ ذرہ بن کے آپس میں ٹکرائیں گے تو کتنا زیادہ کھڑاک ہوگا۔ اس لیے قیامت کا ایک نام ہے القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، کیونکہ اس میں چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی اور ان میں کھڑکا پیدا ہوگا۔ اور اس وجہ سے بھی قیامت کو القاریہ کہا ہے کہ وہ دلوں کو ہلا کے رکھ دینے والی ہے۔ 3 مرتبہ قاریہ کا لفظ ذکر ہے۔ یہ بار بار جو ذکر ہے نا، یہ اس کی ہولناکی کو بیان کیا کہ یہ معاملہ معمولی نہ سمجھے۔ قیامت کا معاملہ بڑا اہم ہے، جس میں ہر کھوٹا کھرا واضح ہو جائے گا کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے۔ یہ جو ما ادراک ہے، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی، بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی ہولناکی کو واضح کرنے کے لیے 2 انداز اختیار کیے ہیں، ایک ما ادراک اور ایک ما یدریک۔ جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا وما یدریک کہ تجھے کیا معلوم، تو اس بات کو بعد میں واضح نہیں کیا جاتا۔ جیسے قرآن میں نا وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، تجھے کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ وما ادراک فرماتے ہیں تو تجھے کیا معلوم، بعد میں اس چیز کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا جس میں لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ اب لوگوں کو بکھرے ہوئے پروانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ لوگوں کا حال ایسا ہوگا جیسے پروانوں کا حال ہوتا ہے۔ کوئی شمع آپ جلائیں تو اس کے گرد پروانے کیسے آتے ہیں؟ اب ان پروانوں کے اندر ایک تو بہت زیادہ مقدار میں وہ پروانے آتے ہیں، تو قیامت والے دن بھی لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا انسان سارے کے سارے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ جیسے پروانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو اس دن لوگوں کی تعداد بھی ایسے ہی زیادہ ہوگی، اس لیے کہا پروانوں کی طرح۔ نمبر 2، جیسے پروانہ بڑا کمزور ہوتا ہے تو قیامت والے دن لوگ بھی ایسے کمزور ہوں گے۔ نمبر 3، جیسے پروانہ بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، ایسے ہی قیامت والے دن کافروں کی حالت اسی طرح بے قرار اور بے چینی والی ہوگی، لیکن جو نیک مومنین ہوں گے وہ اپنی قبروں سے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نمبر 4، جیسے پروانہ شمع کے گرد جمع ہوتا ہے نا، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ شمع کے اندر آگ کے اندر گر کے جل جائے، ایسے ہی قیامت والے دن کافر لوگ وہ جہنم کی آگ میں گر جائیں گے، جہنم کی آگ میں گر جائیں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہاں سے پہاڑوں کا حال بیان کیا گیا۔ پہاڑ رنگین دنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، کیونکہ پہاڑوں کے زمین کے اندر کلر مختلف ہے نا، کہیں بالکل آپ کو سیاہ پہاڑ نظر آئے گا، کہیں پہاڑوں کی رنگت سفید ہے، کہیں پہاڑوں کی رنگت تھوڑی سی سیاہی اور تھوڑی سی سفیدی کے اندر ہے، کہیں سرسبز و شاداب پہاڑ ہے۔ بہرکیف چونکہ پہاڑوں کی رنگت مختلف ہے، اس لیے پہاڑوں کو جب چورا چورا کیا جائے گا نا دھن کے روئی کی طرح، اور ان کے ذرات بنیں گے، اس لیے کہا کہ وہ مختلف رنگ جمع ہوں گے، ایسا ہوگا جیسے دھنی ہوئی رنگین روئی ہیں، اور ہوا کے اندر وہ اڑیں گے، ہوا کے اندر اڑیں گے۔
جیسے میں نے عرض کیا، اصل ثقل ہے، باری پن ہے اور بوجھ ہے جو چیزوں کو اپنی جگہ پہ جمائے رکھتا ہے۔ اب یہ جو بوجھ ہے نا، ثقل، یہ دو طرح کا ہے۔ ایک ہے حسی، یعنی جو ہمیں نظر آتا ہے، جیسے پہاڑ کے اندر بوجھ ساری چیزوں سے زیادہ ہے، ہمیں مشاہدہ ہے اس کا۔ انسان کے اندر بھی بوجھ ہے، جیسے یہ چیزیں کرسیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، ان کے اندر بھی بوجھ ہے۔ اور ایک ہے ثقل معنوی۔ ثقل معنوی کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر تحمل، جسے ہم کہتے ہیں بردباری، اور وقار، یہ دو چیزیں جو ہے نا، یہ ہیں ثقل معنوی جو انسان کے ساتھ خاص ہیں۔ مثلا یہ جو عرب والے تھے نا، قریش مکہ، کفار، انہیں اپنے تحمل اور وقار پر بڑا ناز تھا، حتیٰ کہ انہیں بیٹھے بیٹھے اگر کوئی زخم لگاتا نا تو اس قدر ان کے اندر وقار تھا کہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے۔ اور یہ دو چیزیں ہی، بردباری کہ بندہ کنٹرول کر لے، برداشت کر لے کسی چیز کو، اور وقار، سکون اور اطمینان۔ کسی بھی چیز میں جب انسان میں آتا ہے نا تو انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، نیکیوں کے اوپر وہ ڈٹا رہتا ہے، پھر وہ برائیوں سے بچنے پر ڈٹا رہتا ہے۔ اسی تحمل اور وقار کی بدولت انسان کے عمل باری ہوں گے۔ اب قیامت کا جب جھٹکا آئے گا نا، اس دن حسی بوجھ بھی ختم ہو جائے گا کہ پہاڑ وہ دنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، اور جو معنوی ثقل ہے نا، جو معنوی ثقل ہے یعنی تحمل اور وقار، وہ بھی ختم ہو جائے گا کہ انسان بھی پروانوں کی طرح اڑیں گے۔ نہ انسان ٹک سکے گا اور نہ ہی پہاڑ زمین پر ٹک سکیں گے، وہ بھی اڑنے لگ جائیں گے۔ چنانچہ یہ جو ثقل ہے نا، جس کے اندر تحمل اور وقار نہیں ہوتا، جس کے اندر تحمل اور وقار نہیں ہوتا، اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا کل قیامت والے دن۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاما من ثقلت موازینہ، اب جس شخص کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا۔ اب نیکیوں والا پلڑا کس شخص کا بھاری ہوگا؟ اس کے اندر چند الفاظ ہیں، پہلے سمجھے۔ موازین، یہ جمع ہے موزون کی، عمل کو کہتے ہیں، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا جس شخص کے عمل بھاری ہوں گے، یا یہ موازین جمع ہے میزان کی، اور میزان ترازو کو کہتے ہیں، یعنی جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا، جس شخص کا پلڑا، تو بظاہر ظاہری بات ہے وہ پلڑا نیکیوں والا ہوگا، تو جس شخص کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں، موازین جمع کا لفظ لے کے آئے، حالانکہ ایک انسان کے لیے ایک ہی ترازو قائم کیا جائے گا، تو میزان کہہ دیا جاتا، موازین کیوں کہا گیا؟ تو یہ جو موازین کہا گیا نا، ایک تو اس وجہ سے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے قیامت والے دن ہر شخص کے لیے ایک ترازو قائم نہ ہو بلکہ کئی ترازو قائم ہو، اس کے عقیدے کو تولنے کے لیے الگ ترازو، اس کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ ترازو۔ اور یہ دوسری وجہ کہ جمع کا جب جمع کے ساتھ تقابل آتا ہے نا تو تقسیم ہوتی ہے اکائی پر، یعنی جیسے میں کہوں نا کہ یہ پیسے ان طلبہ میں تقسیم کر دو، تو ظاہری بات ہے برابر برابر ہر ایک کو ملیں گے، سارے کے سارے ایک کو نہیں دی جائیں گے۔ تو یہاں جو کہا گیا ہے نا کہ جن شخصوں کے ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی ہر ایک کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا، سب کے لیے ایک ہی ترازو نہیں ہوگا۔ اب یہ ترازو کیسا ہوگا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آسمان و زمین کے برابر ہوگا۔ ایک روایت میں آیا کہ اس کا ایک پلڑا مغرب میں ہوگا، ایک پلڑا مشرق میں ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے نا، نیکیوں والا پلڑا عرش کے دائیں جانب ہوگا، برائیوں والا پلڑا عرش کے بائیں جانب ہوگا، اور وہاں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو یہ جن کا پلڑا بھاری ہوگا نا، یہ مومن ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا پلڑا نیکیوں والا ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، جہنم کا گڑھا۔ یہ ہے کافر اور منافق۔ کہتے قیامت والے دن نا 3 گروہ ہوں گے لوگوں کے۔ تفسیر قرطبی میں
امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ 3 گروہوں میں ہوں گے۔ نمبر 1 متقیوں کا گروہ ہوگا۔ کن کا گروہ ہوگا؟ متقیوں کا، یعنی جن کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ نہیں ہوگا، بڑا گناہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو اللہ معاف کر دیں گے۔ اب ان کے نامہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ ان کے نامہ اعمال نورانی پلڑے میں ان کی نیکیاں تلیں گی، پلڑا بیٹھ جائے گا اور برائیوں والا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا۔ دوسرا گروہ کافروں کا ہوگا، کیونکہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے نا، چاہے وہ جتنے بھی رفاع عامہ کے کام کر رہا ہے، اپنی سوچ کے مطابق جتنے بھی نیک اعمال کر رہا ہے، ان کے عملوں میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت والے دن ایک شخص بڑا موٹا ہٹا کٹا آئے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ ہوگا موٹا تازہ، لیکن ترازو کے اندر وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو کافروں کا ان کی برائیاں اندھیرے والے ظلمانی پلڑے میں رکھی جائیں گی، وہ جھک جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا ہوا میں اٹھ جائے گا۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ گناہگار ایمان والوں کا ہوگا، ہم جیسے۔ ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان کی نیکیاں دائیں پلڑے میں، برائیاں بائیں پلڑے میں، اب تولی جائیں گی۔ اگر ان کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو جنت میں چلے جائیں گے، اگر برائی زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی چاہت پر موقوف ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کر کے انہیں جنت میں بھیج دے، اگر چاہے تو ان برائیوں کی سزا کے طور پر وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ ٹھہرنا، سزا بھگت کے پھر جنت میں آ جائے گا۔ اور اگر اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ نیکیاں بھی اتنی اور برائیاں بھی اتنی، تو ایسے لوگ اعراف میں ہوں گے۔ یا جیسے حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی کی نیکیاں اور برائیاں نہ برابر ہو جائیں گی، اس کو حکم ہوگا جاؤ میدان محشر میں کسی سے ایک نیکی مانگ لاؤ، اور وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، وہ منہ موڑ لیں گے، اپنے بہن بھائیوں کے پاس جائے گا، وہ منہ موڑ لیں گے، بیوی کے پاس جائے گا، وہ منہ موڑ لے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اسی کو بیان کیا گیا۔ وہ بیچارہ مایوس نا امیدی کی حالت میں واپس آ رہا ہوگا کہ مرا، لیکن راستے میں اسے ایک سخی آدمی ملے گا۔ وہ کہے گا کیوں پریشان ہو؟ وہ کہے گا ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر ایک نیکی مجھے مل جائے نا تو میرا فیصلہ جنت کے لیے ہو جائے۔ تو وہ کہے گا چلو مجھ سے لے لو۔ وہ کہے گا یار تو کون ہے اتنا سخی کہ آج ہر ایک کو ضرورت تو نے اپنی نیکی مجھے دے دی۔ وہ کہے گا تجھے ایک کی ضرورت ہے، میرے پاس ہے ہی ایک، میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، مجھے ایک نیکی کیا فائدہ دے گی، کسی کا تو بھلا ہو۔ اب وہ خوشی خوشی نیکی لے کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھیں گے اے میرے بندے کون ہے آج کے وقت میں سخی جس نے تجھے نیکی دے دی؟ جاؤ اسے لے کے آؤ۔ اسے لایا جائے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو کہے گا یا اللہ میں نے تو مارا ہی جانا تھا، میں نے سوچا کسی کا بھلا تو ہو جائے۔ دیکھیں کسی کا بھلا کرنا کتنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تو اتنا سخی ہے، میں تو سخیوں کا سخی ہوں، جا میں نے تیری بھی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی نا وہ آراف میں ہوں گے۔ یہ جہنم اور جنت کے درمیان ایک پل ہے جسے کہتے ہیں آراف، جسے کیا کہتے ہیں؟ آراف۔ وہ وہاں ہوگا، وہاں اسے کچھ تھوڑی سی تکلیفیں آزمائشیں آئیں گی، اور ان آزمائشوں کے بعد وہ پھر جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ وہاں لیکن یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو معاف کریں گے یہ وہ گناہ ہوں گے جو حقوق اللہ میں ہوں گے۔ جو حقوق العباد کے گناہ ہیں نا وہ معاف نہیں ہوئے۔ بعض مفسرین نے بڑی عجیب بات کہی کہ میدان محشر میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس نیک اعمال کے ڈھیر ہوں گے اور وہ غنی ہوں گے، مالدار ہوں گے، کیونکہ نیکی کرنسی ہے نا میدان محشر کی۔ دنیا میں تو روپیہ کرنسی ہے، لیکن وہاں کی کرنسی وہ نیک اعمال ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوں گے ان کے پاس نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے اور وہ نیک اعمال کی کثرت کی وجہ سے مالدار ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے پاس برائیاں ہوں گی، نیکیاں نہیں ہوں گی، اور وہ محتاج ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ محتاج ہوں گے، جیسے کافر محتاج ہی ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ابتدا میں، شروع میں
ان کے پاس نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے، وہ غنی ہوں گے، مالدار ہوں گے، لیکن آخر میں وہ مسکین اور محتاج ہو جائیں گے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ مسکین کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، وہی مسکین ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مسکین وہ آدمی ہے جو میدان محشر میں آئے گا نیکیوں کے ڈھیر لے کے، اعلان ہوگا کہ جس نے اس سے کوئی حق لینا ہے وہ آ جائے اللہ کی عدالت میں۔ اب کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، حقوق العباد میں سے یہ معاف نہیں ہونے، یہ دینے پڑیں گے کل قیامت والے دن۔ اب اس کے پاس اور تو کچھ ہوگا نہیں، کہا جائے گا اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لو اور اسے دے دو۔ کسی کی غیبت کی ہوگی، کہا جائے گا نیکیاں لو اسے دے دو۔ کسی کی چغلی کی ہوگی، نیکیاں لے کے اسے۔ کسی کا حق کھایا ہوگا، نیکیاں لے کے اسے۔ کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، الغرض ایسا موقع آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حقوق لینے والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ اب فرشتے پوچھیں گے اب کیا کیا جائے؟ کہا جنہوں نے اس سے حقوق لینے ہیں اب ان کے گناہ لو اور اس کے نامہ اعمال میں ڈال کر اسے جہنم میں ڈال دو۔ دیکھیں ابتدا میں یہ آدمی مالدار تھا، نمازیں بڑی تھیں، روزے بڑے تھے، تہجدیں بڑی تھیں، قرآن کی تلاوتیں بڑی تھیں، ذکر و اذکار بڑے تھے، لیکن حقوق العباد میں صفر تھا، معاشرتی زندگی میں زیرو تھا، جس کی وجہ سے اس کی وہ نیکیاں جس کو اس نے ستایا سب کو مل جائیں گی اور اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ چنانچہ میدان محشر میں ایک شخص ایسا بھی لایا جائے گا کہ جس کے پاس برائیوں والے 99 رجسٹر بھرے ہوں گے۔ اب جب ترازو کے بائیں پلڑے میں 99 رجسٹر جن کی چوڑائی مشرق و مغرب جتنی ہوگی اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے، وہ ترازو کے بائیں پلڑے میں رکھے جائیں گے، ترازو جھکا ہوا ہوگا۔ اب یہ بندہ پریشان ہوگا، میں تو مارا گیا، جہنم میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، آج عدل ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ایک پرچی لائی جائے گی، کہا جائے گا اس کے نیکیوں والے پلڑے میں اس پرچی کو رکھ دو۔ وہ کہے گا یا اللہ 99 رجسٹر ایک طرف، چھوٹی سی پرچی، اس سے کیا بنے گا؟ اللہ فرمائیں گے آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ جو ہی اس پرچی کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا، نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، برائیوں والا پلڑا ہوا کی طرح اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بندہ بڑا حیران ہوگا، خوش بھی بڑا ہوگا، حیران بھی بڑا ہوگا، یا اللہ اس پرچی میں ہے کیا؟ تو دکھایا جائے گا کہ اس پرچی میں وہی کلمہ شہادت ہے جسے پڑھ کر تو نے اسلام کو قبول کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سب سے زیادہ وزنی چیز انسان کے نامہ اعمال میں یہ کلمہ طیبہ، لیکن اس سے آپ اس وجہ سے غافل نہ ہو جائیں کہ جی ہمارے پاس کلمہ شہادت ہے، جتنے مرضی گناہ کرتے پھریں۔ یہ کافر کے لیے جس کی ساری زندگی کفر پہ گزری، مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ کلمے والی نیکی باقی تمام گناہوں کو اڑا کے رکھ دے گی۔ لیکن جو پیدا ہی مسلمان ہوا ہے، جو پیدا ہی مسلمان، یہاں مفسرین نے ایک سوال اٹھایا کہ دیکھیں میزان میں، ترازو میں سب سے وزنی عمل ہے انسان کا کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ جو احادیث میں آیا ہے کہ برائیوں والے پلڑے میں برائیاں زیادہ ہو گئی، تو یہ مسلمان کا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر مسلمان کے پاس کلمہ طیبہ ہے، اور کلمہ طیبہ کے وزن جتنا کسی برائی میں وزن نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ پھر مفسرین نے جواب دیا کہ اصل میں اس دن ترازو بھی جدا جدا ہوں گے۔ پہلے ترازو میں تولا جائے گا ایمان اور کفر کو، یہ الگ ہوگا۔ اب جس کے پاس ایمان ہے ان کو جدا کر دیا جائے گا، اب ان کے پھر اعمال تولے جائیں گے۔ اب اگر نیکیاں زیادہ تو سیدھا جنت میں، برائیاں زیادہ تو جہنم میں، جیسے میں نے ابھی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی۔ لیکن میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ
بغیر حساب کتاب کے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا، ان کی نیکی بدیاں کوئی جمع نہیں کی جائیں گی، بلکہ بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ دیکھیں اتنی بڑی امت 70,000 کیا بنتے ہیں؟ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 1,000 اور ہوگا، ہر ایک کے ساتھ 1,000، اور پھر تیرے رب کے رحمان کے 3 لب ہوں گے جو اللہ پکڑ کر ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ سبحان اللہ، وہ 3 لبوں میں سارے ہی آ رہیں گے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس شخص کا پلڑا باری ہوا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کا پلڑا ہلکا ہوا وہ حاویہ میں ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تجھے کیا معلوم حاویہ کیا ہے؟ یہ حاویہ کی مزید ہولناکی کو بیان کیا۔ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اب یہاں ایک یہ مسئلہ بھی سمجھیں، آج سے شروع میں ابتدائی اسلام میں ایک گروہ ایسا پیدا ہوا تھا جس نے اعمال کے قیامت والے دن ترازو میں تلنے کا انکار کیا تھا کہ یہ اعمال کیسے تلیں گے؟ تلتی تو وہ چیز ہے جس کا جسم ہو، اعمال کا جسم ہوتا ہے، اعمال کا جسم تو نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں نا سفیدی ہے، سفیدی کا جسم نہیں ہے، جس چیز کے ساتھ لگے گی اس چیز پر ظاہر ہوگی، اسے کہتے ہیں عرض۔ ایسے ہی عمل، اس کا وجود نہیں، بندے کے ساتھ ملتا ہے تو اسے وجود ملتا ہے۔ معتزلہ تھے یہ، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ عقل میں نہیں آتا کہ عمل کو تولا جائے۔ اب دیکھیں نا عقل انسان کی کتنی کمزور ہے، اب عقل میں آ گیا۔ بخار تولا جاتا ہے کہ نہیں تولا جاتا؟ ٹمپریچر چیک کر کے بتا دیا جاتا ہے جی 100 ہے، 90 ہے، 98 ہے، 97 ہے۔ ٹمپریچر کو تولا، لوگوں نے ہوا کو تول دیا۔ اب لوگوں کی عقل نے مان لیا کہ ہاں عمل تولے جائیں گے۔ پہلے لوگوں کی عقل نے نہیں مانا، بعد والے لوگوں کی عقل نے تسلیم کر لیا۔ لیکن ہم جو مسلمان ہیں ہم عقل کے پیچھے نہیں جاتے، عقل مانے یا نہ مانے، اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا الوزن یومئذ الحق، قیامت والے دن وزن برحق ہے، تو ہم نے مان لیا وزن ہوگا۔ اب پھر کیسے ہوگا؟ بعض علماء نے کہا ہمارے اعمال کو شکلیں دی جائیں گی، اچھے اعمال کو اچھی شکلیں، برے اعمال کو بری شکلیں۔ لیکن نہ بھی دی جائیں، عمل ڈائریکٹ بھی تولا جائے، تولا جا سکتا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ عمل نہیں، عمل والا تولا جائے گا۔ جیسے ابھی شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیا نا، موٹا تازہ آدمی ہوگا لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب ترازو میں آئے گا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، تو عمل والے کو تولا جائے گا۔ اب آئیے ہمارے عمل میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ دیکھیں عملوں کو تولا جائے گا، عملوں کو گنا نہیں جائے گا۔ جیسے سورۃ الملک میں بھی فرمایا نا وَلِيَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے، یعنی تمہارے عمل میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اب عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ایمان۔ جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے نا، جو عیسائی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، بدھ مت ہے، کوئی بھی ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے اعمال میں ذرہ برابر بھی وزن، اس لیے کل قیامت والے دن کفر کی آندھی چلے گی اور ان کے اعمال راکھ کی ڈیر کی طرح اڑ کے رہ جائیں گے، ان کے اندر ذرہ برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، عمل میں وزن پیدا کرنے کی سب سے پہلی شرط ہے ایمان۔ نمبر 2، دوسری شرط ایمان کے بعد اس عمل کو سنت کے مطابق کرنا۔ جس عمل کو آپ سنت کے مطابق کریں گے نا تو اس عمل کے اندر حسن آ جائے گا، اس عمل کے اندر وزن آ جائے گا۔ نمبر 3، عمل ایمان کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو، اور ہو بھی اخلاص کے ساتھ۔ اگر آپ نے ایک عمل سنت کے مطابق کیا ہے لیکن آپ کے پاس اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، نمود و نمائش تھی، دکھلاوا تھا، تو آپ کے اس عمل میں بھی ذرہ برابر وزن نہیں ہوگا، ذرہ برابر وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اعمال کا وزن جو غیر صحابی ہے اس کے عمل کا وہ وزن کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو صحابی نہیں ہے نا وہ سب کے سب جمع ہو جائیں، ان کے سب اعمال کو جمع کر لیں،
اور دوسری طرف صحابی کا ایک عمل ترازو کے پلڑے میں رکھ دیں، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے سارے عملوں کا وزن صحابی کے ایک عمل کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سے اگر کوئی ایک مدھ، ایک سیر غلہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اور بعد والوں میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے، اب سونا وہ ریاکاری کے نہیں لیے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، متقی آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اس کے پاس ایمان بھی تھا، سنت طریقے پہ خرچ کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، لیکن خرچ کیا کر رہا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر سونا۔ اور صحابی نے کیا خرچ کیا؟ ایک سیر غلہ۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعد والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تب بھی میرے صحابی کے ایک سیر غلہ کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے صحابہ کرام۔ تو عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا ایمان سے، سنت طریقے سے، اخلاص سے۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں، اس کے عمل کا ذرہ برابر وزن نہیں۔ ایمان تو ہے، سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر وزن نہیں۔ سنت کے مطابق ہے لیکن ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے تو اس کے عمل کے اندر بھی وزن۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کو سنت کے مطابق